السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 10۔ ٹام ہیگن نے جمعرات کے روز اپنے آفس پہنچ کر سب سے پہلے کچھ کاموں کے سلسلے میں کاغذی کارروائیاں مکمل کیں۔ جمعے کو ورجل سلوزو سے ڈان کورلیون کی ملاقات طے ہو چکی تھی اور ہیگن چاہتا تھا کہ اس ملاقات سے پہلے وہ چھوٹے موٹے کاموں اور کاغذائی کارروائیوں سے فارغ ہو چکا ہو۔ ڈان سے سلوزو کی یہ ملاقات ہیگن کے اندازے کے مطابق نہایت اہم ثابت ہونے والی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ سلوزو در حقیقت فیملی کے ساتھ کاروباری شراکت داری کی کوئی تجویز لے کر آ رہا تھا۔ ڈان کو اس وقت کوئی خاص حیرت یا افسوس نہیں ہوا تھا جب ہیگن نے لاس اینجلس سے واپس آ کر اسے بتایا تھا کہ فلمی دنیا کے بہت بڑے آدمی جیک والش سے اس کے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے اور اس نے کسی بھی قیمت پر جانی کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈان نے ہر بات تفصیل سے پوچھی تھی اور ہیگن نے تمام جزیات بیان کی تھیں۔ ان ماں بیٹی کا بھی ذکر کیا تھا جنہیں ہیگن نے والش کے فارم ہاؤس سے رخصت ہوتے دیکھا تھا۔ ہیگن نے اس وقت کم سن لڑکی کی جو حالت دیکھی تھی وہ بھی بیان کی تھی۔ اس پر ڈان نے دانت پیسے تھے اور نہایت ہی ناخوشگواری سے بڑبڑایا تھا۔ خبیث! اس سے زیادہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مجموعی طور پر وہ اسی طرح پرسکون رہا تھا جیسے ناکامی کی اس خبر نے اسے کوئی خاص دھچکا نہ پہنچایا ہو۔ ان کے درمیان یہ گفتگو پیر کے روز ہی ہو چکی تھی۔ پھر بدھ کو ڈان نے ہیگن کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ وہ حشاش بشاش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہو، تاہم اس نے ہیگن کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کچھ کاموں کے بارے میں ہیگن کو ہدایت دی، پھر سرسری انداز میں کوئی پیشن گوئی کی کہ جلد ہی والش کا فون آئے گا اور وہ انہیں بتائے گا کہ وہ جانی کو اپنی فلم میں مرکزی کردار کے لیے کاسٹ کرنے کو تیار ہے۔ اسی اثناء میں فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ہیگن کی دھڑکن اس احساس سے تیز ہونے لگی کہ کیا واقعی والش کا فون آ گیا تھا۔ لیکن وہ فون والش کا نہیں بلکہ بوناسیرا کا تھا۔ اس کی آواز تشکر اور ممنونیت سے لرز رہی تھی۔ وہ ہیگن سے درخواست کر رہا تھا کہ اس کا شکریہ کا پیغام ڈان کو پہنچا دیا جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ڈان نے اس کی درخواست قبول کر کے گویا اسے بن مول خرید لیا تھا۔ اس نے نہایت جذباتی ہو کر یہ بھی کہا کہ ڈان کو اگر زندگی میں کبھی اس کے خون کی بھی ضرورت پڑی تو وہ صرف ایک آواز دے کر دیکھے، بوناسیرا اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہا دے گا۔ ہیگن نے نہایت تحمل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور مربیانہ انداز میں اسے تسلی دی کہ اس کے جذبات ڈان تک پہنچا دیے جائیں گے۔ وہ ڈیلی نیوز میں خبر اور تصویریں دیکھ چکا تھا کہ کس طرح جری اور کیون سڑک پر نیم مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ تصویر میں ان کی حالت عبرتناک نظر آ رہی تھی۔ وہ خون اور گوشت کا ملغوبہ دکھائی دے رہے تھے۔ اخبار نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید انہیں مہینوں اسپتال میں رہنے اور پلاسٹک سرجری کرانے کی ضرورت پڑے گی اور اس کے بعد بھی شاید وہ پہلے جیسے نظر نہ آ سکیں گے۔ اس نے خبر پڑھ کر طمانینت سے سر ہلایا تھا اور ایک کاغذ پر نوٹ کیا تھا کہ گیٹو ایک خصوصی بونس کا مستحق ہو چکا تھا۔ اس کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا اس نے عمدگی سے انجام دیا تھا۔
ہیگن اگلے 3 گھنٹوں تک کاغذات میں الجھا رہا۔ اس نے ڈان کی ان کمپنیوں کی آمدنی کی رپورٹس کا جائزہ لیا جن میں سے ایک جائیداد کا کاروبار کرتی تھی، تیسری کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی۔ جنگ کے دوران تینوں کے کاروبار زیادہ اچھے نہیں رہے تھے، لیکن اب جنگ کے بعد امید تھی کہ وہ تیزی سے پھیلیں پھولیں گے۔ کاغذات میں الجھ کر وہ جونی والے مسئلے کو تقریباً بھول ہی چکا تھا، مگر اچانک اس کے سیکریٹری نے اسے بتایا کہ لاس اینجلس سے اس کے لیے کال تھی۔ اس کا دل انجانی توقعات سے دھڑک اٹھا، تاہم اس نے ریسیور اٹھا کر پرسکون اور باوقار لہجے میں کہا، ہیگن بول رہا ہوں، فرمائیے۔ دوسری طرف سے جو چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، اسے پہلے تو ہیگن پہچان نہیں سکا، پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ والز تھا جو اسے گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تم سب کو 100 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے آخری پینی خرچ کرنی پڑ جائے۔ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس جونی کے بچے کو تو میں زندگی بھر کے لیے ہیجڑا بنوا دوں گا۔ تم میری بات سن رہے ہو، ناسور کے بچے؟ ہیگن نے سنبھلتے ہوئے متانت سے کہا، میں سور کا بچہ نہیں، جرمن آئرش والدین کی اولاد ہوں۔ دوسری طرف ایک لمحے خاموشی رہی، پھر فون بند کر دیا گیا۔ ہیگن مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ والز نے بلا شبہ خوب گالیاں دی تھیں اور بکواس کی تھی، لیکن اس نے براہ راست ڈان کورلیون کا نام لے کر کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آدمی بہرحال ذہین تھا۔ باب نمبر 11 اگلی ویڈیو میں سنیں۔